وہ سمجھ لے کہ رب نے اسے بخشش کے لیے چن لیا، رب نے اسے بخشش کے لیے چن لیا ہے۔ اور برادران دیوکار، ہمارا تعلق رب کے ساتھ کیا ہے لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، ورنہ اگر رب کی رحمت کو سمجھتے تو وہ ہر لمحے اپنے بزرگوں کے لیے دعا اس سے مانگتے رہتے، اس سے برکتیں مانگتے رہتے، بلندی درجات کے لیے ہاتھ اٹھاتے رہتے، کیونکہ وہ رب جب سے اس نے انسان کو بنایا اس نے دو راہیں رکھ دی، ایک نیکی کا راستہ ہے، ایک فلاح کا راستہ ہے، اور دوسرا شیطان کا راستہ ہے۔ یہ سب کو پتا ہے کہ جو شیطان کے راستے پہ چلے وہ جہنم میں جاتا ہے، اور جو نیکی کے راستے کے اندر چلے اس کا منزل جنت ہوا کرتی ہے۔ اور پھر اس نے روزے حساب بھی رکھ لیا کہ جب کچھ گناہ کرے گا میں اعمال تولوں گا اور پھر پورا پورا تول ہوگا۔ لیکن مجھے بتائیے کہ اس درمیانی زندگی کے اندر اصول یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ رب پھر ہمیں تنہا چھوڑ دیتا، لیکن اس کی رحمت دیکھ کہ تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس نے 1,24,000 انبیاء مبعوث فرمائے۔ اور یہ یاد رکھو کہ نبی ہمیشہ انسانیت کی ضرورت کے لیے آتا ہے، اور رب نے انسان کو تنہا نہیں چھوڑا۔ ہر زمانے کے اندر، ہر دور کے اندر رب نے ایک نبی اور رسول کو بھیجا جب بھی انسانیت کو ضرورت پڑی۔ لیکن محفل نعت کے اندر یہ عروج کا جملہ سنو اور ہم باقاعدہ محفل کا آغاز کریں کہ رب نے، یہ جملہ میرا آخر تک پہنچنا چاہیے ذہنوں کے اندر، کیونکہ یہ محفل نعت کا پیغام ہے اور اس کے بعد میں ٹائم نہیں لوں گا۔ برادران دیوکار، یہ جملہ یاد رکھو آج کی محفل کے اندر کہ یہ رب کا کرم ہے کہ جب بھی انسانیت کو تربیت کی ضرورت پڑی، بخشش کی ضرورت پڑی، اس نے اپنا ایک نبی اور رسول مبعوث کر دیا۔ اور 1,24,000 نبی اس لیے آئے کہ تاکہ تمہارے ساتھ رب کا جو محبت کا رشتہ ہے، رب تم پہ جو رحم کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں بلاتے رہیں۔ لیکن ایک جملہ یاد رکھو، آج 14 صدیوں کے بعد بھی ہم محمد عربی کے ترانے کیوں گا رہے ہیں، ہم محمد عربی کی نعت کیوں سجا رہے ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ راجہ صاحب کے والد صاحب کو ایصال ثواب کرنا ہے، لیکن ہم نعتیں پڑھی جا رہے ہیں، ہم درود پڑھی جا رہے ہیں۔ غور سے سنو کہ جب رب نے تیرے اور میرے رسول کو بھیجا نا، ہاں یہ جگہ ہے سبحان اللہ کہنے والے، ہاتھ بلند کر کے کہہ دے سبحان اللہ، کیفیت بھی سمجھا کرے نا۔ برادران دیوکار، جب تیرے اور میرے رسول کو بھیجا تو رب نے کہا محبوب ساروں کو بڑی صفات دی، لیکن ان میں سے سب سے الگ ایک صفت تمہیں عطا کر رہا ہوں، ہے ایک نہیں لیکن میں بات ایک پہ کر رہا ہوں۔ ہزاروں صفتیں ایسی ہیں جو پہلے کسی کو نہیں دی، حدیث کے اندر موجود ہے، یا مسلم شریف کے اندر تو 5 گن کے سرکار نے خود بتائیں کہ رب نے مجھے 5 وہ دی ہیں جو پہلے کسی کو نہیں۔ لیکن میں جس صفت کی بات کر رہا ہوں آج بڑا شور ہو رہا ہے اس صفت پہ۔ رب نے جب تیرے اور میرے رسول کو بھیجا نا تو کہا محبوب تو خاتم ہے، محبوب تو خاتم ہے۔ بس چترال والوں اور پورے چکوال والوں یہ جملہ سمجھ گئے تو میں سمجھوں گا کہ راجہ صاحب کی ساری محنت پوری ہو گئی، ساری محنت اور خرچہ پورا ہو گیا ہے۔ جملہ سنو، ہر نبی آتا رہا انسانیت کی ضرورت کے لیے، لیکن جب تیرے اور میرے رسول کو بھیجا کہا محبوب تو خاتم ہے، تیرے بعد قیامت تک اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ کیا مطلب؟ کہا قیامت تک انسانیت کو جو ضرورت ہوگی اب دروازہ مصطفیٰ سے پوری ہو جائے گا۔ یہ مقصد ہے سرکار کو بھیجنے کا، یہ مفہوم ہے سرکار کو بھیجنے کا۔ جتنے بھی قادیانی ہیں، کیونکہ یہ محفل میر علی شاہ کے غلاموں نے سجائی اور ان کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ میر علی شاہ چلا گیا ہے اور میر علی شاہ کا روحانی فیض آج بھی موجود ہے۔ یہ بات یاد رکھو، نبی آتے ہیں ضرورت کے تحت، جب انسانیت کو ضرورت پڑی نبی آ گئے، جب انسانیت کو ضرورت پڑی نبی آ گئے۔ لیکن جب رسول کو بھیجا کہا تو خاتم ہے، سمجھو تو خاتم ہے، کہا اب مرنے قیامت تک بڑی سے بڑی ضرورت آئے
نبوت کا دروازہ نہیں کھلے گا، چاہے بڑے سے بڑا مجدد ہے یا چھوٹے سے چھوٹا غریب ہے، جس کو جو ضرورت ہے مصطفیٰ تیرے دروازے پہ آ جائے۔ اس لیے یہ محفل سجا کے بیٹھے، بڑی ذمہ داری سے شرع صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور کوئی اور دروازہ ہو تو مجھے بتاؤ۔ ہم نے بخشش مانگنی ہے اپنے بزرگوں کی، ہم نے شفاعت مانگنی ہے اپنی اور اپنے بزرگوں کی، اور ہم نے قرآن کو پڑھ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ اب دروازہ اور کوئی ہے ہی نہیں، یہ ضرورت پوری کرے گا تو مصطفیٰ کرے گا۔ اور اپنا جملہ نہیں کہہ رہا، آپ صاحب پیر میر علی شاہ صاحب کی دلیل ہے یہ ختم نبوت پر پہلے پیر میر علی شاہ نے کہا اے سنو، تم کہتے ہو میں سارا قرآن پڑھوں گا اور میر علی شاہ کو ایک آیت کا جواب دے دو، ایک آیت کا جواب قادیانی آج تک نہیں دے سکے، ایک صدی ہو گئی میر علی شاہ کو۔ اور وہ کیا ہے؟ میر علی شاہ نے کہا مجھے بتانا رب جو کہتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جملہ سننا، اور میرا رسول جو دے وہ لے لو۔ آپ عزم کر گئے، قرآن کی آیت ہے، تھوڑا سا عقل ہے، ہوش ہے، رب کہتا ہے جو رسول دے وہ لے لو، جو رسول دے وہ لے لو۔ نہیں، جب تک سمجھو گے نہیں میں جملہ کہوں گا نہیں۔ اور جو رسول دے وہ لے لو، نہیں آپ بھی نہیں سمجھے، جو رسول دے وہ لے لو، اور دینے کے لیے تو ہاتھ بھی چاہیے، ان میں زندگی کی رمق بھی چاہیے، اور خزانے کے اندر خیرات بھی ہونی چاہیے۔ میرے علی شاہ نے کہا قیامت تک یہ آیت ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے وہ لے لو۔ یا تو مرزا کہے کہ یہ آیت منقطع ہو چکی ہے، منسوخ ہو چکی ہے، اور اگر منسوخ نہیں ہو چکی تو آج بھی مصطفیٰ دے رہے ہیں اور کائنات لے رہی ہے۔ اور جھگڑا تو یہی ہے نا، تو کہتا ہے کہ مر گئے، ہم کہتے ہیں نہیں، ما آتاکم الرسول کی آیت کھڑی ہے، مر گئے ہوتے تو نہیں۔ کہا آج بھی بھائی ابو بکر نے تو مانگا نا، عمر نے بھی مانگا، عثمان نے بھی مانگا، ابو ہریرہ کی روایتیں بڑی پڑھتے ہو، مماتی بھی پڑھتے ہیں، میں نے کہا ابو ہریرہ نے تو حافظہ اشارہ سرکار سے مانگا، لیکن وہ تو سامنے موجود تھے، ان پہ تو یہ آج سمجھ آتی ہے کہ ابو ہریرہ ما آتاکم، جو رسول نے دے لو لے لو، ابو بکر تمہارے سامنے ہیں۔ اس آیت کا میں ترجمہ کیا کروں؟ جب تک یہ عقیدہ نہ رکھوں کہ گنبد خضرا کے اندر آمنہ کا لال آج بھی عطائیں کر رہا ہے، آج بھی کرم کر رہا ہے، آج بھی ندائیں سن رہا ہے، آج بھی بخششیں کر رہا ہے، اور یہ میرا جذباتی جملہ نہیں، میر علی شاہ کی دوسری دلیل تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میر علی شاہ نے کہا اب سن، اس لیے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور کوئی بھی ظلم ہو مصطفیٰ کے پاس جاؤ، مصطفیٰ کے پاس جاؤ، اور تمہیں شک ہونا کہ چلے تو جائیں، دیں گے کہاں سے؟ تو کہا پھر ان سارے کافروں کے سامنے حرم کعبہ کے اندر جو لکھی ہوئی تھی اس آیت کو پڑھ لیں، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ کائنات کے اندر کوئی خزانہ ہے ہی نہیں جو مصطفیٰ کے پاس، سارے خزانوں کی کنجیاں مصطفیٰ کے پاس ہیں۔ لہذا یہ مت سمجھو کہ ہم نے صرف ذوق لینا ہے، میری بات ختم ہو گئی، میرا پیغام ختم ہو گیا، اب صرف پروگرام چلانا ہے۔ لیکن پروگرام کا مقصد یہ تھا، اور میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی محبت سے سنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے عقائد کی حفاظت کرے، اور راجہ صاحب کا بھی مقصد پورا ہو گیا کہ دین کا پیغام آپ تک پہنچ گیا۔ اب ساری رات آنکھوں میں آنسو رکھو، دل کے دریچے کھولو، آمنہ کے لال سے جو مانگو گے رب عطا فرمائے۔ یہ عقیدے کے ساتھ محفل میں بات، اس عقیدے کے ساتھ
اور میرے امام کے بھائی نے تو قلم توڑ دیا. امام حسن رضا کہتے ہیں آؤ میں تمہیں سلیقہ بتاتا ہوں. آج تم تو قالینیں سجا کے بیٹھے ہو, لائٹنگ لگا کے بیٹھے ہو, لیکن میرا کیا عقیدہ ہے؟ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو, دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو, سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو, اور گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو, جتنے بھی ہو سجدے ایک ہی سجدے میں. اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا کہ خود بھیک دے اور خود کہیں کہ منگتے کا بھلا. برادران ذکر اللہ تعالیٰ حاجی کالا خان صاحب کے لیے یہ جو اہتمام اتنا خوبصورت کیا گیا ہے اسے قبول فرماتے ہوئے ان کی قبر کو روشن و منور فرمائے, ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور ان کے صاحبزادوں کو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کی خدمت کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے. اب بلا تاخیر ہمارے مہمان آ چکے ہیں اور سارے مہمان آئیں گے انشاءاللہ, اپنے وقت پہ آئیں گے. سب کو سنیں گے, جو سنیں گے ذرا ہاتھ بلند کریں ماشاءاللہ. تو پھر دیکھیں گے آج رات تترال میں نہیں گزاریں گے, مدینے میں گزاریں گے. کیفیت بنیں گی, آپ اسی محبت کے ساتھ بیٹھیں. لیکن میری ایک گزارش ہے, بڑے دور کا سفر کر کے ہیں قاری صاحب, اور جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو لطف آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے لہن بھی عطا کیا, انداز بھی عطا کیا ہے. لیکن چکوال میں آج ہماری اتنی بڑی محفل میں پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں, انہیں پتہ چل جائے کہ چکوال والے بھی قرآن سننا جانتے ہیں. ہمارے سیالکوٹ سے معزز مہمان استاد القراء زینت القراء جناب قاری حبیب اللہ چشتی صاحب, میں انتہائی ادب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور آیات مقدسہ کی تلاوت سے ہمارے اذہان و قلوب کو منور فرمائیں. ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے اعلان ہے کہ چینل نمبر 1 پہ کیبل پہ آج کی یہ محفل نعت لائیو دکھائی جا رہی ہے, وہ اپنے ٹی وی سیٹ پر اس محفل کو دیکھ سکتی ہیں. آپ احباب یہاں لائیو دیکھ سکتے ہیں اور یہیں بیٹھے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت عطا فرمائے. جناب قاری حبیب اللہ چشتی صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن
الشمس والقمر بحسبان والنجم